بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ شیر اور ایک بکری کا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے۔ ایک بڑا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ سمجھایا کہ یہ جو ہمارا گھر ہے اس سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ میں نے سنا ہے بہت بڑا شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا رہا ہے۔ بکری نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا جیسا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیتی ہے، اور ان سے کہا کہ ہرگز باہر مت نکلنا۔ لیکن بچے کھیلنا کودنا چاہ رہے تھے۔ بکری کو آنے میں دیر ہو گئی، اس لیے وہ بچے اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور کھیلنا کودنا شروع کر دیا۔ شیر نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح یہ بچے باہر نکلیں اور میں ان کا کام تمام کروں، اور وہی ہوا۔ شیر نے ان دونوں بچوں کو اپنے نوکیلے دانتوں سے چبا کر کھا لیا۔ بکری جب اپنے گھر آئی تو دیکھا وہاں دونوں بچے ہیں ہی نہیں اور وہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر بکری بہت گھبرا گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بکری سمجھ گئی آج اس خونخوار جانور نے اس کے بچوں کو مار ہی ڈالا۔ بکری رو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھ سے میرے بچوں کو چھین ہی لیا، ایک ماں کا اتنا بڑا امتحان، لیکن میں صبر کروں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ شیر نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بکری کا دوسرا امتحان بھی لینا تھا۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، اب تو میرے بچے بھی نہیں ہیں۔ سوچنے لگی ایسے کب تک چلے گا، چلو جنگل میں کھانے کے لیے جاتی ہوں۔ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی، لیکن وہ چلتی رہی۔ تبھی اسے کسی کے کڑھانے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد میں تڑپ کر مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن وہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ کچھ آگے چلی تو اسے شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا، جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ وہ چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ بکری نے اس کی طرف دیکھا اور نظر انداز کر کے چل دی کہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر کا ہی تو بچہ ہے، اس خونخوار درندوں نے ہی میرے بچوں کو مار کر کھایا تھا۔ بکری آگے بڑھنے لگی، تبھی اچانک اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے ہی تو تمہارے بچوں کو کھایا ہے، یہ تو بچہ ہے، اس نے تو نہیں کھایا، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، میرا نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا اور اس بکری کو اس شیر کے بچے پر رحم آ گیا۔ اس شیر کے بچے نے بڑی حسرت بھری نظروں سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بھوکا ہے اور کوئی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلایا۔ اب بارش بھی رک گئی تھی اور بکری اس بچے کو اپنے گھر لے گئی۔ جب وہاں سے باہر جانے لگی تو اس کے دل میں خیال آیا، یہ شیر کا بچہ یہاں اکیلا مر جائے گا۔ وہ بکری اس کے پاس ہی رک گئی اور شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔ بکری نے سوچا یہ شیر کا بچہ تو اب تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر اسے اس بچے پر رحم آ گیا کہ پتہ نہیں اس کے ماں باپ ہیں یا نہیں، ہیں بھی تو کہاں ہوں گے، یہ بیچارہ اکیلا ڈر جائے گا اور یہ بچہ کسی شکاری کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے شیر کے بچے کو اپنے گھر پر ہی رکھ لیا۔ اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ اب شیر کے بچے کی وہ بکری ہی ماں تھی جو اسے پالتی، اس کی دیکھ بھال کرتی۔ بڑی محبت کے ساتھ اس نے اسے پالنا شروع کر دیا۔ بکری اسے اپنی گود میں لے کر سوتی۔ بکری کے 2 بچے اور پیدا ہو گئے، لیکن بکری کے بچے ہونے کے بعد بھی بکری نے اپنے بچوں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسے بھی اسی طرح پیار کرتی، اور وہ شیر کا بچہ بھی بکری کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ آہستہ آہستہ شیر کا بچہ بڑا ہو گیا اور وہ بکری بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اب وہ اس شیر کے بچے سے خوف زدہ رہتی تھی۔ سوچتی میں نے تو اس پر رحم کر کے اس کو پالا ہے، لیکن پہلے تو یہ بچہ تھا، لیکن اب تو یہ بڑا ہو گیا ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں شیر ہوں اور یہ بکری ہے، اور شیر کا کام بکری کو کھانا ہے۔
بکری ہمیشہ یہی سوچتی کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا، اور وہ بکری دعا کرتی یا اللہ میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا اور اسے پالا، اس کی دیکھ بھال کی، اب اس سے تو ہی میری اور میرے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ دعا کرتی یا اللہ جس طرح بچپن سے یہ مجھے اپنی ماں سمجھتا آیا ہے اسی طرح میری محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ اب وہ شیر کا بچہ بالکل جوان ہو چکا تھا۔ بکری سے کہتا ماں اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ ماں اب تمہیں جنگل میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے گھر میں ہی کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری جب اس کی بات سنتی تو اس کے لیے خوب دعائیں کرتی۔ ایک بار وہ بکری جنگل میں گھاس کھا رہی تھی، اس بکری کے پاس ہی اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ شیر جیسے ہی اس بکری اور اس کے بچوں کی طرف جھپٹا، لیکن اس بکری کے ساتھ اس کا وہ بچہ جسے اس نے پالا تھا، وہ شیر کا بچہ تھا جو بالکل جوان ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اس نے بکری اور اس کے بچوں کو پیچھے کیا اور سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس خونخوار درندے شیر سے کہا میرے ہوتے ہوئے تم میری ماں اور میرے بھائیوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس درندے نے اس شیر کے بچے سے کہا تم تو شیر ہو، میرے ساتھی ہو، دیکھو ہمارا کام تو اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا ہے، یہی ہماری خوراک ہے، یہی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس شیر کو بکری نے پالا تھا وہ کہنے لگا تم جو کہہ رہے ہو میں تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ جس طرح میں چھوٹا تھا اور بیمار تھا اس بکری نے ہی میری حفاظت کی، میری دیکھ بھال کی اور اس نے مجھے دودھ پلا کر پالا ہے، اور اب میں جوان ہو گیا ہوں، تو کیا میں اسے کھا لوں یا تمہیں اسے کھانے دوں؟ یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے میری ماں اور میرے بھائیوں کو نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ درندہ شیر گھرانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ تو شیر کے بچے نے کہا تو یہاں انہیں کھانے آیا ہے، اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد دونوں شیروں میں لڑائی شروع ہو گئی اور اس شیر کے بچے نے اس درندے شیر کو مار مار کر زخمی کر دیا اور کہنے لگا اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میری ماں اور میرے بھائیوں کی طرف آنکھ اٹھانا تو دور، سوچنے کی بھی ضرورت۔ لیکن وہ درندہ شیر نہیں مانا، وہ دوسری بار جیسے ہی بکری کی طرف جھپٹا، بکری ڈری ہوئی سہمی ہوئی سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس شیر کے بچے نے اس درندے شیر کو اپنے نوکیلے دانتوں اور پنجوں سے ختم کر دیا۔ سارا معاملہ دیکھ کر بکری کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بکری اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میرے مولا میں نے تیرے اعتماد اور بھروسے پر اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں ہی یہ میرا بیٹا بن گیا۔ اس کے بعد وہ بکری اور اس کے دونوں بچے اور وہ شیر ماں بیٹوں کی طرح خوب ہنسی خوشی زندگی جنگل میں گزارنے لگے۔ کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اب بکری اور اس کے بچے جہاں دل چاہتا وہاں جاتے، گھومتے، گھاس کھاتے، کھیلتے۔ دوستو بکری نے نیک کام کیا، اللہ کے اعتماد بھروسے پر ایک بچے کی مدد کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو پالا، پھر اللہ نے اس کا کیسا صلہ دیا۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو پیسوں سے غلام خریدتے ہیں، اپنے اچھے اخلاق بنا کر لوگوں کو غلام کیوں نہیں بناتے؟ یعنی جب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتیں گے، اچھا برتاؤ کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کے غلام بن جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔